السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کے ایران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا اور غسل کے دوران جوں ہی غسل دینے والی عورت نے مدرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ایران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر اقدس کو کھول کر ان کا جسد انور باہر نکالا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد گرامی عبد المطلب قریشی مکہ کی رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبہ الحمد کہتے تھے۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بن عمرو ہے۔ بہن بھائی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھیں، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بھائیوں کی تعداد 20 تھی۔ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 تھی، جبکہ علاقائی یعنی باپ شریک بھائی 11 اور علاقائی بہن 1 ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت عبد المطلب کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اب ان میں سے کس بیٹے کو ذبح کروں، تو آپ نے قرہ اندازی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرہ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرہ اندازی میں نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم شریف لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا تو اس کو ذبح کرے گا۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیپ کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور ان کے درمیان قرہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرہ نکل آئے، پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔
یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے اور جب بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کے نام قرہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارک دی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرہ کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور صفا مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلیب پیٹ میں ودیعت امانت ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے۔ ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کی بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ ناکام کوششیں کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔
حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکے کی ایک خوبصورت عورت جو کہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بھام کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیم کا واسطہ کہ جس پر قائم ہوں میرے سوا کسی سے پہلے صحبت مت کرنا، یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادوؤں سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کے اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زد خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین و صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریشی مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنی بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کہنا آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ کے پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی۔ وہ ان سے کہنے لگے کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواہشگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوائے افروز تھا۔ اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے، دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے یثرب یعنی موجودہ مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بنو نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قریش کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو ان کے بیٹے عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا تو آپ نے فوری اپنے بیٹے حارث کو یثرب عبداللہ کے پاس روانہ کر دیا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاؤں پر قدال لگے تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا عین شاہد ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ جب سپاہوں نے سید شہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی ترک سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں انہوں نے 1904 میں کروائی، جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے۔ انہوں نے قبر کھدوا کر اس کے ارد گرد 50 فٹ گہری تک سیسہ پلائی دیواریں بنا دیں۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقابلہ بھی کیا کرتی کہ ان کا نکاح آسمان پر کیا گیا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں زینب بنت حجش ہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں عزت و مرتبہ میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، پھر انہیں سے اپنے پھپھی زاد کی شادی بھی کروائی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ منہ بولا اور لے پالک بیٹا بھی اصلی بیٹے کا حقوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپا کرتے تھے، لیکن ہاتھ کی اس لمبائی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فیاضی کی طرف تھا، چونکہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا بے حد سخی اور فیاض تھی۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصے بعد 20 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئی۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تالاب کے کنارے تشریف فرما تھے کہ وہاں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے آ گیا اور کہنے لگا، اگر آپ سچے ہیں تو وہ جو تالاب کے دوسرے کنارے پر پتھر پڑا ہے اسے حکم دیجئے کہ وہ پانی پر تیرتا ہوا آپ کے پاس پہنچ جائے اور ڈوبے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے پاس آؤ، تو وہ پتھر اسی وقت اپنی جگہ سے اکھڑ کر پانی میں آ گیا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور با آواز سے بلند کلمہ شریف پڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرمہ سے فرمایا، بس یا کچھ اور ہے؟
انہوں نے کہا اب اسے کہیے کہ یہ واپس اپنے مقام پر چلا جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے ارشاد فرمایا تم واپس تیرتا ہوا اپنی جگہ چلا گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے قبل ایک جنگ میں ایک مسلمان انصاری کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ مسکرا دیے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اکرمہ نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا ہے، مگر میں اکرمہ کو بھی اس مسلمان شہید کے ساتھ جنت میں دیکھ رہا ہوں، یعنی دونوں ہی جنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا راز اس وقت کھلا جب حضرت اکرمہ بن مسلمان ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ جتنی لڑائیاں میں راہ خدا کی مخالفت میں لڑ چکا ہوں اس سے دگنی اس کی راہ میں لڑوں گا، اور جتنی دولت اس کی مخالفت میں صرف کر چکا ہوں اس سے دگنی اس کی راہ میں صرف کروں گا۔ اس عہد کو انہوں نے فتنہ ارتداد اور شام کی معرکہ ارائیوں میں پورا کیا، اور ان کے مصارف کے لیے ایک جبہ بھی بیت المال سے نہیں لیا۔ جب شام کی فوج کشی کے انتظامات ہونے لگے اور حضرت ابوبکر معائنے کے لیے تشریف لائے تو معائنہ کرتے ہوئے ایک خیمے کے پاس پہنچے۔ اس کے چاروں طرف گھوڑے، نیزے اور سامان جنگ نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو خیمے میں حضرت اکرمہ دکھائی دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور اخراجات جنگ کے لیے کچھ رقم دینی چاہی۔ حضرت اکرمہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے، میرے پاس 2000 دینار موجود ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ فتنہ ارتداد ہونے کے بعد شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ شام کی تمام معرکہ ارائیوں میں یرموک کا معرکہ نہایت اہم شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک دستے کا افسر بنایا تھا۔ حضرت اکرمہ نے اس عہدے کا پورا حق ادا کیا۔ دوران جنگ میں ایک مرتبہ رومیوں کا ریلا اتنا زبردست ہوا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ حضرت اکرمہ نے للکار کر کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی لڑائیاں لڑ چکے ہیں اور آج تمہارے مقابلے میں بھاگ نکلیں گے۔ اور آواز دی کہ کون موت پر بیعت کرتا ہے۔ اس آواز پر 400 مسلمان ان کے ساتھ جان دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان کو لے کر حضرت اکرمہ خالد بن ولید کے خیمہ کے سامنے اس بہادری سے لڑے کہ 400 آدمیوں میں سے اکثروں نے جام شہادت پیا، جو بچے وہ بھی زخموں سے بالکل چور تھے۔ حضرت اکرمہ اور ان کے 2 لڑکے زخموں سے چور چور ہو گئے۔ لڑکوں کی حالت زیادہ نازک تھی۔ حضرت خالد بن ولید انہیں دیکھنے کے لیے آئے اور ان کے سروں کو زانوں پر رکھ کر سہلاتے جاتے تھے اور حلق میں پانی ٹپکاتے جاتے تھے۔ حضرت اکرمہ کی جام شہادت میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محل میں جام شہادت پیا، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یرموک میں، اور کچھ راوی اجنا دین اور مرج سفر بتاتے ہیں، لیکن زیادہ اجنا دین اور مرج سفر بتاتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کی شہادت خلافت ابوبکر صدیق جنگ یرموک میں ہوئی ہیں۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔
दिन गुजरा रात हुई, दूसरा दिन गुजरा फिर रात हुई, सब वैसा ही था। मैयत से बदबू आने लगी और उसके पास ठहरना बैठना मुश्किल हो गया। मौलवी साहबान, कारी साहबान और तमाम इस्लामी तबके से मुशावरात के बाद तय हुआ कि गुसाली औरत का हाथ काट कर जुदा किया जाए और मैयत को उसके हाथ समेत दफना दिया जाए। मगर इस फैसले को गसाल औरत और उसके ख़ानदान ने ये कहकर रद्द कर दिया कि हम अपने ख़ानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें ये फ़ैसला कबूल नहीं। दूसरी सूरत ये बताई गई कि मैयत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए और हाथ को आज़ाद करके मैयत दफना दी जाए, मगर बेसूद। उस बार मैयत के ख़ानदान ने इतराज़ उठाया कि हम अपनी मैयत की ये तौहीन करने से बहरहाल कासिर हैं। उस दौर में इमाम मालिक काजी थे। बात इमाम मालिक तक पहुंचाई गई कि इस केस का फैसला किया जाए। इमाम मालिक उस घर पहुंचे और सूरत हाल भांप कर गसाल औरत से सवाल किया, ए औरत, क्या तुमने गुस्ल के दौरान इस मैयत के बारे में कोई बात कही थी? गसाल औरत ने सारा किस्सा इमाम मालिक को सुनाया और बताया कि उसने गुस्ल के दौरान बाकी औरतों को कहा कि इस औरत के फलां मर्द के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे। इमाम मालिक ने सवाल किया कि क्या तुम्हारे पास इल्ज़ाम को साबित करने के लिए गवाह मौजूद हैं? औरत ने जवाब दिया कि उसके पास गवाह मौजूद नहीं। इमाम मालिक ने भी पूछा, क्या इस औरत ने अपनी ज़िंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया? जवाब आया, नहीं। इमाम मालिक ने फौरी हुक्म सादिर किया कि इस गसाल औरत ने चूँकि मैयत पर तहमत लगाई है, लिहाजा इसको हद मुकर्रर के मुताबिक 80 कोड़े लगाए जाएं। हुक्म की तामील की गई और 70 भी नहीं, 75 भी नहीं, 79 भी नहीं, पूरे 80 कोड़े मारने के बाद उस औरत का हाथ मैयत से अलग हुआ। आज हम तोहमत लगाते वक्त ज़रा भी नहीं सोचते। अल्लाह पाक हमें नेक कारों में शामिल फरमाए और हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला के हुक्म और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम सब को चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।